کہ اگر اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ کرتا بھی ہے تو ولی اس کو ہے کہ نہیں، ایسا کسے بیان کرتا ہی نہیں کرتا. جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرماتا ہے؟ اللہ یحکم لا معقب لحکمہ. اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے، اس کے فیصلے پر اعتراض کرنے والا کوئی نہیں. اب اگر کوئی شخص ولایت کا دعویٰ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں بھائی میں یہ چیز کر کے رہوں گا اگر اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا، تو کیا ہوگا؟ یہ اللہ کا ولی ہوگا؟ نہیں ہوگا. اللہ یحکم، اللہ فیصلہ کرتا ہے، لا معقب لحکمہ، اس کے فیصلے پر کوئی اعتراض کرنے والا، حرف رکھنے والا نہیں ہے. اور یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر ایمان لانے میں یہ بھی داخل ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا، کسی کی مشیت نہیں دیکھتا، وہ اس کی جو مشیت ہوتی ہے وہ کر جاتا ہے. بات صحیح نہیں صحیح؟ یفعل اللہ ویفعل اللہ ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اب اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہاں بھائی فلاں شخص ولی ہے یا میں اللہ کا ولی ہوں، اگرچہ اللہ نہیں چاہتا لیکن میں بھی یہ کام، اللہ کسی کو مارنا چاہتا ہے اور میں گرا دیتا ہوں. جیسے اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا، جس سے بیان کیے جاتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ ہاں بھائی فلاں اور فلاں فلاں لوگوں کے اوپر بہت آنی چاہیے. ایک بڑھیا کا بیٹا بھی اس میں شامل تھا. بڑھیا چونکہ مرید تھی کس کی؟ شیخ عبد القادر جیلانی کی، لہذا ملک الموت روحوں کا کشکول لے کر کے جا رہے ہیں اور بڑھیا پیر کے پاس جاتی ہے تو جاتے ہیں تمام لوگوں کی روحوں کو نکال کر کے ان کے جسم میں واپس کر دیتے ہیں. شیخ یہ کون سی جاہلیت ہے ہمارے اندر؟ یہ اللہ کے کس ربوبیت پر ہمارا ایمان ہوا ہے؟ گویا اللہ کو ہم نے اکیلے رب نہیں مانا، کسی اور کو بھی رب مان لیا. تو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر ایمان ہوتی ہے. یفعل اللہ ما یشاء. تمام ولیوں میں سب سے بڑے ولی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد سب سے بڑے ولی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہے. حضرت ابراہیم نے بہت چاہا کہ میرے باپ مسلمان ہو جائے لیکن نہیں مسلمان. کیوں؟ اللہ کی مشیت نہیں. اللہ کے رسول نے بڑی خواہش رہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ کے جتنا مسلمان ہو جائیں، لیکن اللہ کی مشیت نہیں. تو اللہ تعالیٰ کی مشیت پر بھی ایمان ہونا چاہیے. اگر کسی ولی کا ایمان اللہ کی مشیت کے اوپر نہیں ہے تو اللہ کا ولی نہیں بلکہ کس کا ولی ہے؟ شیطان کا ولی. تو گویا آپ نے کسی انسان کو اپنا اللہ کا ولی نہیں مانا، شیطان کو اللہ کا ولی مانا. خیر موضوع بڑا لمبا ہے، اسی پر آپ قیاس کرتے جائیں کہ اللہ ایمان سب سے پہلی شرط ولی ہونے کیا ہے؟ ایمان ہے. لیکن ضروری یہ ہے کہ ایمان تو اس کے تمام شرائط اور اس کے تمام ارکان کے ساتھ مانا جائے. اسی طریقے سے ایمان کا ایک رکن یہ بھی ہے کہ رسولوں پر ایمان لے آیا جائے، ہے کہ نہیں؟ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ. رسولوں پر ایمان لانے کا کیا مقصد ہے صاحب؟ رسولوں پر ایمان لانے میں 4 چیزیں داخل ہیں. رسولوں پر بھی ایمان لانے میں 4 چیزیں داخل ہیں. وہ کیا چیزیں ہیں؟ اولا ساتھیوں، اس پر ایمان لے آیا جائے کہ رسول جو خبر دے اسے مان لیا جائے، ہے نا؟ جس چیز کی خبر ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے. دوسری بات، رسول جس چیز کا حکم دے وجوبی طور پر ہو، سنت کے طور پر ہو، استحباب کے طور پر اسے تسلیم کر لیا جائے کہ سنت وہ ہے جو رسول سے ثابت ہے، حلال وہ ہے جو رسول سے ثابت ہے، واجب وہ ہے جس کا وجوب رسول سے ثابت ہے. اور تیسری چیز، رسول جس چیز سے منع کر دے اس سے رک جایا جائے. حرام وہ ہے جسے رسول حرام قرار دے اللہ کی طرف سے، ہے کہ نہیں؟ مکروہ وہ ہے جسے اللہ کا رسول مکروہ، ناجائز وہ ہے جسے اللہ کا رسول ناجائز قرار دے. ہماری سمجھ میں آئے ہمارا اس میں فائدہ ہے یا نقصان؟ سود میں ہمارا فائدہ دکھ رہا ہے لیکن رسول نے حرام کرا دیا، حرام ہے. ایسا ہی نہیں صحیح. جھوٹ بول کر کے سودا بیچنے میں ہمارا فائدہ ہی فائدہ نہیں، آسانی سے بک جائے گا.
لیکن رسول نے حرام قرار دیا وہ حرام. یہ ضروری ہے رسول پر ایمان لانے میں ساتھیوں. تو پہلی چیز کیا ہوئی؟ رسول جس چیز کی خبر دے اسے حق مانا جائے، تسلیم کیا جائے. دوسری چیز، رسول جس چیز کا حکم دے اسے، جس چیز سے منع کرے اس سے رک جایا جائے. اور چوتھی چیز ساتھیوں، چوتھی چیز کیا ہے؟ رسول ہی کے طریقے پر اللہ کی عبادت بھی کی جائے. ہے نا؟ صحیح ہے کہ نہیں؟ اجازت تو ہونی چاہیے نا. مانتے ہیں آپ لوگ الحمدللہ، ایسی بات نہیں، لیکن ذرا سا شمار کرنا تھوڑا کیا ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے، ورنہ آپ لوگ مانتے ہیں، ہے نا؟ تو یہ چار چیزیں رسولوں پر ایمان لانے میں داخل ہیں. اس سے معلوم ہوا ساتھیوں کہ رسول ہی اکیلی ایک ذات ہے، رسول ہی اکیلی ایک ذات ہے جو بندوں کے درمیان اور اللہ کے درمیان واسطہ ہے. بندوں اور اللہ کے درمیان کیا ہے؟ ایک وسیلہ ہے. کس چیز میں؟ کس چیز میں؟ شریعت کو پہچاننے میں. شریعت کو پہچاننے میں. اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ہاں بھائی اللہ کے ولیوں کو رسولوں کی اتباع ضروری نہیں ہے، یا یہ کہ رسول اللہ تعالیٰ سے جو خبر لے کر کے آتے ہیں وہ ظاہری ہوتی ہے، وہ شریعت رہتی ہے، طریقت نہیں رہا کرتا، تو یہی الحاد ہے صاحب. رسول پر ایمان نہیں ہوا. جیسے بہت سے ولیوں کے بارے میں نقل کرتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، شاید لوگوں کو جو سنیں گے ابھی سامنے نہیں تو بعد میں سنیں تو انہیں برا بھی لگے گا. بعض ایسی چیزیں رسولوں کے بارے میں بیان کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے بارے میں تعجب ہوتا ہے. مثال کے طور پر ایک صاحب کہنے لگے، ایک بزرگ کا ہندوستان کے نام لے کر کے، جن کی شہرت پورے ہندوستان میں تھی، کہ وہ کہہ رہے تھے کہ امام مالک کا یہ قول ہے نعوذ باللہ من ذالک، امام مالک سے بے عقل بے سمجھ نہیں تھے. امام مالک کی اللہ کے رسول نے تعریف کی ہے. کہتے ہیں کہ امام مالک نے کہا کہ میرا ملک اللہ کے ملک سے بڑا ہے. میرا ملک اللہ کے ملک سے بڑا ہے. وہ کیسے بھائی؟ وہ کیسے؟ اس لیے کہ اللہ کی ملکیت میں میں داخل نہیں. اب اپنی ملکیت میں اللہ داخل نہیں ہے، اللہ اپنا مالک نہیں ہے، اور میری ملکیت میں اللہ تعالیٰ بھی داخل ہے، لہذا میرا ملک اللہ تعالیٰ کے ملک سے بڑا ہو گیا نا. اور ایسے ہی ایک صاحب سے بحث ہونے لگی بعض چیزوں کے بارے میں، بعض جو ذکر کے اور اس کے ہو کرنے کے طریقے ہوتے ہیں. ہم نے ان سے سوال کیا کہ آخر یہ چیز کس حدیث میں اور کس قرآن کی کس آیت میں موجود؟ تو کہتے ہیں نہیں بھائی یہ طریقت کی بات ہے. یہ کس کی بات ہے؟ یہ طریقت کی ہے. گویا آپ نے شریعت کو الگ کر لیا اور طریقت کو الگ کر لیا. شریعت کے بارے میں رسول کو اللہ کا رسول مانا ہے، لیکن طریقت کے بارے میں رسول کو اللہ کا رسول نہیں مانا. کس کو مانا ہے؟ ولیوں کو مانا ہے. جبکہ قرآن مجید میں ہے کہ اللہ کے رسول طریقت اور شریعت دونوں سکھانے آئے. قرآن مجید میں ہے کہ اللہ کے رسول کو طریقت اور شریعت دونوں سکھانے آئے. وہ کہاں ہے صاحب؟ بتائیں. قرآن مجید میں ہے کہ اللہ کے رسول طریقت اور شریعت دونوں سکھانے آئے. آخر یہ بتائیے طریقت کا مفہوم کیا دیتے ہیں؟ وہ دلوں کی صفائی یہی دیتے ہیں نا. اے اللہ کے رسول اس کام کے لیے نہیں آئے. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته. اس کے بعد کیا ہے؟ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. تو رسول طریقت بھی لے کر کے آیا ہے اور شریعت بھی لے کر کے آیا ہے. دل کی صفائی، اللہ کی طرف دل کی توجہ، دل سے محبت، دل کا لگاؤ اللہ تعالیٰ سے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا بڑا اہم حصہ رہا ہے. آپ نے ہمیشہ آپ نے دل کی بیماریوں کا جہاں ذکر فرمایا ہے وہی دل کی بیماریوں کا علاج بھی آپ نے بتایا ہے. تو ہمارے رسول جو آئے تھے وہ شریعت بھی لے کر کے آئے تھے، اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا. آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگوں میں تم تمام لوگوں کی طرف اللہ کا رسول ہوں. یہ نہیں کہ عام لوگوں کی طرف اللہ کا رسول اور بچوں کی طرف اللہ کا رسول نہیں. انی رسول اللہ علیکم
جميعا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک آیت نازل ہوئی ہے جس کے اوپر اگر غور کرنے تو آپ کو مسئلہ بڑی آسانی سمجھ میں آ سکتا ہے۔ سورہ نساء میں جائیے جس میں اللہ کے رسول کی اطاعت اور تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور منافقین کی جو بظاہر ایمان کا دعویٰ کرتے تھے لیکن جن سے مسلمان نہیں تھے، ان کے پردہ فاش کیا گیا، ان کی برائیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ اسی صورت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، جو شخص رسول کی مخالفت کرتا ہے ہدایت کا راستہ واضح ہو جانے کے بعد، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مسلمانوں کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ اختیار کر رہا ہے۔ وہ مسلمان کون ہے؟ صحابہ کرام۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، وہ جدھر جائے گا ہم ادھر کا راستہ اسے بتلا دیں گے، ہے نا؟ لیکن نتیجہ کیا نکلے گا؟ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اسے ہم کہاں ڈالیں گے؟ تو جو رسول کو اپنا رسول نہ مانے، یا رسول کو صرف نماز اور روزے، حج اور زکوٰۃ کا رسول مانے، دل کی صفائی، ذکر و اذکار کا رسول نہ مانے، وہ کیا ہے؟ اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے ساتھیو، یہ موضوع بڑا لمبا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا، تو بات یہاں ہو رہی تھی کہ ولایت کے لیے سب سے اہم چیز کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز دروازہ کیا ہے؟ ایمان لے آئے، اور ایمان ضروری ہے کہ اپنی تمام شکلوں اور صورتوں کے ساتھ ہو۔ اللہ پر ایمان، اللہ کی ربوبیت پر، الوہیت پر، اسماء و صفات پر بھی ایمان ہو، ہے کہ نہیں؟ اب اگر کوئی یہ سمجھے کہ بھائی اللہ کی یہ صفت تو ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے اور دیکھتا کہاں ہے؟ ساتویں سمندر کے نیچے اگر کالے پتھر پر کوئی کالی چونٹی گرتی اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتا، اور اب اگر کوئی سمجھے کہ ہاں بھائی ہم اپنے گھر میں رہ کر کے بھی ولی میرے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں۔ ہمارا ایمان تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جس طریقے سے انسان کے جسم کے اوپر تسلط حاصل، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کو انسان کے دلوں پر بھی تسلط حاصل۔ ایک انسان ہمارے دل پر تسلط حاصل کر سکتا ہے کہ نہیں؟ لیکن ہمارے دل کے اوپر تسلط حاصل، ہمارے جسم کو کوشش سے ظلم کے ذریعے ہم ادھر جانا چاہتے ہیں ادھر پہنچ سکتا ہے، لیکن ہمارے دل کو ہمارے انسان کو مار کر کے، پیٹ کر کے، سزا دے کر کے اسے اپنے سامنے جھکوا سکتا ہے، لیکن اس کے دل کو یہ کس کا کام ہے؟ دلوں کا پھیرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اب اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہاں جیسے بعض ولیوں کے بارے میں دعویٰ کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک حضرت عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے بارے میں انہوں نے کبھی ایسا نہیں کہا ہے کہ ایک بار وہ جمعہ کا دن ہے نا، ایک بار وہ جمعہ کے لیے نکلے، ان کے ساتھ دو چار ساتھی تھے، دیکھے جا رہے ہیں سامنے، تو کوئی بھی ان سے بڑھ کر کے لوگ دائیں بائیں گزر جا رہے ہیں، کوئی ان سے سلام بھی نہیں کر رہا۔ ان کے شاگرد میں جو تھے ان کے دل میں آیا کہ یہ کیسے پیر صاحب ہے، کوئی ان کو تصوری تعلیم نہیں لے آ رہا ہے۔ تو جب پیر صاحب کو یہ خبر مل گئی تو انہوں نے بس تصور سے کام لیا، اور ذرا آگے بڑھتے ہیں تو جو ہی ہے آ کر کے ان کے ہاتھ کو چوم رہا ہے، ان کے پیر کو چوم رہا ہے، ساری دنیا ان کے اوپر ایسے بھی پڑی کہ وہ راستہ نہیں چل پا رہے۔ ان کے شاگرد کا متوجہ ہو کر دیکھتے ہیں، کہا کہ دیکھا تم نے میرے بارے میں سوچا تھا کہ نہیں سوچا؟ تو کیا کہا؟ لوگوں کے دل میرے دو انگلیوں کے درمیان ہیں، میں جیسے چاہتا ہوں اس کے اوپر نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ کام کس کا ہے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اگر کسی ولی کے بارے میں ولی نے ایسا دعویٰ کیا، اسی لیے میں